اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج قرآن ہم سے کہتا ہے، سنو غور سے سنو، آج قرآن ہم سے کہتا ہے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ آخرت تلاش کرتے تھے، تم کاروبار تلاش کرتے ہو۔ صحابہ قرآن سنتے تو دل میں ایمان کا نور آ جاتا تھا۔ صحابہ قرآن سنتے تو دل میں ایمان کا نور آ جاتا تھا۔ تم قرآن کو سنتے تو دل میں بیزار ہونے لگتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے قرآن کو اپنے دل میں بسایا تھا، تم قرآن کو اپنے طاقوں پہ سجاتے ہو۔ خدا نے مجھے ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے اتارا تھا۔ قرآن کہتا ہے، خدا نے مجھے ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے اتارا تھا اور کہا لا ریب فیہ، اور تم مجھے اپنے شادیوں میں جہیز کے لیے تیار کر رکھے ہو۔ قرآن کہتا ہے، میں پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہوں، قیامت تک عظمت والا ہی رہوں گا۔ اے انسان، تم منافقوں کی طرح بدلتے رہتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، پہلے مائیں قرآن پڑھتی تھی، بچوں میں وہ اثر ہوتا تھا۔ پہلے مائیں قرآن پڑھتی تھی، بچوں میں وہ اثر ہوتا تھا۔ آج کی مائیں گانا سنتی ہیں، بچوں میں وہ اثر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے وہ سن لے جو مجھے طاقوں پہ رکھ کر دھول چڑھا رہا ہے۔ اے وہ سن لے جو مجھے طاقوں پہ رکھ کر دھول چڑھا رہا ہے، تو اصل میں دھول مجھ پہ نہیں خود پہ چڑھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، تجھے احساس بھی نہیں کہ تیرے دکان و مکان کیوں بند ہو رہے ہیں۔ تجھے احساس بھی نہیں کہ تیرے دکان و مکان کیوں بند ہو رہے ہیں۔ اے نادان، مجھے گھر میں بند رکھنے سے یہ سب بند ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو مجھے دل سے پڑھتے ہیں انہیں میں اہدنا الصراط المستقیم کا انعام دیتا ہوں۔ جو مجھے بند رکھتے ہیں ان کے گھر لعنت کا پیغام دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو مجھے دل سے پڑھتے ہیں انہیں میں اہدنا الصراط المستقیم کا انعام دیتا ہوں۔ جو مجھے بند رکھتے ہیں ان کے گھر لعنت کا پیغام دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اے نادان، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے سوا تجھے کوئی چارہ نہیں ہے، میں ہی ایک رہنما ہوں، تیری دنیا و آخرت سنوار سکتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، جس طرح صحابہ مجھے دل سے پڑھتے تھے، لوگوں نے فرشتوں کو عرش سے فرش پہ اترا دیکھا تھا۔ جس طرح صحابہ مجھے دل سے پڑھتے تھے، لوگوں نے فرشتوں کو عرش سے فرش پہ اترا دیکھا تھا۔ تم بھی مجھے دل سے پڑھ لو، میں تمہیں فرش سے عرش تک پہنچا سکتا ہوں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سب نے پڑھا ہے مجھے پڑھنے سے ہی یہ درجہ ملا ہے انہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے، اے نوجوان، تجھے میرا سننا پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ اے نوجوان، تجھے میرا سننا پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ جس خدا نے مجھے بھیجا اس خدا کو تو اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پڑھنے والے جنت میں ہیں، مجھے چھوڑنے والے جہنم میں۔ مجھے پڑھنے والے جنت میں ہیں، مجھے چھوڑنے والے جہنم میں۔ اب تو ہی فیصلہ کر لے، تیرا ٹھکانہ ہے کس میں۔ قرآن کہتا ہے، یہ جو مصیبتوں کی لڑی تجھ پہ ایک بعد دیگر آ رہی ہے، یہ جو مصیبتوں کی لڑی
تجھ پہ ایک بعد دیگر آ رہی ہے یہ کورونا یہ ورونا، مجھے پڑھ لے عمل کر لے میں اسے خوشیوں میں بدل سکتا ہوں۔ آخر قرآن کہتا ہے اے ظہیر میری تعریف تو قیامت تک چلتی رہے گی، اے ظہیر میری تعریف تو قیامت تک چلتی رہے گی، مجھے جو بھی پڑھے گا اس کی تعریف بھی قیامت تک چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، قرآن کو پڑھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو، اسی میں کامیابی ہے۔ خود جو قرآن کو پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ اگر نہیں پڑھائیں گے تو قیامت کے دن اپنے بچے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے پروردگار ہمارے ان ماں باپ کو دگنا عذاب دیجیے اور ان پر بہت زیادہ لعنتوں کی بارش کر دیجیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لیکن قرآن نہیں پڑھایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوستوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سکھانے، قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں۔ عمل کر کے دیکھیں، قرآن کو پڑھ کے دیکھیں۔ روزانہ جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگیوں میں خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم طاقوں پہ رکھ کر، الماریوں میں رکھ کر قرآن کو بند کر کے اس پر جو دھول چڑھا رہے ہیں، آج قرآن لعنتیں کر رہی ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں، بربادیوں کے اوپر بربادی آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نسل میں حافظوں کو، عالموں کو پیدا فرمائے۔ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Thanks for watching Al Hassan Zahir Official. Don't forget to subscribe.